بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دل بار بار کیوں اللہ کی طرف کھینچتا ہے؟ دل میں اچانک اللہ کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ کبھی کسی گناہ کے بعد، کبھی تنہائی میں، اور کبھی بغیر کسی خاص وجہ کے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت کی ایک خاص علامت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھیڑ میں سے نکال کر اپنے ذکر کی طرف بلاتا ہے۔ جب ہم غافل ہوتے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں، تب بھی اگر دل میں اللہ کا خیال آ جائے تو سمجھ لو کہ رب نے ابھی تمہیں فراموش نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچو کیسا عظیم رب ہے جو تمہیں یاد کرتا ہے صرف اس لیے کہ تم نے ایک لمحہ اس کو یاد کیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں، اور اس لمحے دل کہتا ہے نماز پڑھ لو، دعا مانگ لو، تھوڑا سا قرآن سن لو۔ یہ بھی کوئی عام خیال نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، جب تمہارا دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم پر اللہ کی خاص نظر ہے۔ یہ دنیا گناہوں سے بری ہوئی ہے، یہاں آنکھوں کو حیا بچانا مشکل ہے، دل کو پاک رکھنا مشکل ہے، زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہے، مگر اس کے باوجود اگر تمہیں گناہ کے بعد شرمندگی محسوس ہو، اگر تمہارا دل تمہیں ملامت کرے اور تم فوراً اللہ کی طرف پلٹنے کا سوچو، تو یہ اس کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے اور وہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی دل بے چین ہو اور دل میں اللہ کا نام آ جائے تو جان لو یہ بے چینی بھی اللہ کا تحفہ ہے، اس لیے اگر وہ دل کا بالکل ہی غافل ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ جیسے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے بڑا انعام یہ کرتا ہے کہ ان کے دل میں اپنی یاد ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ تمہیں بار بار یاد آئے تو تم بھی بار بار اللہ کو یاد کرو، اسے اپنی نمازوں میں پکارو، اس کی کتاب کو تھامو اور سجدے میں اپنا دل رکھ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا وہ سجدے میں ہوتا ہے، بس خوب دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں اپنی رحمت میں لے آؤں گا۔ کبھی ایسا محسوس ہو کہ بس اب دل تھک گیا ہے، کوئی سہارا نہیں رہا، کوئی راستہ نہیں رہا، تو اس وقت دل میں اگر اللہ کا نام آئے تو سمجھ جاؤ کہ اب تمہارے رب کا دروازہ کھل رہا ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہیں پکارنے والا، سننے والا، تم سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم قابل ہی نہیں، ہم بار بار اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر یہ دل میں اللہ کا خیال آنا، آخر اس کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھو، اللہ اگر تمہیں اپنے ذکر میں لگا دے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اور تیرا رب کبھی بھولتا نہیں۔ ہم سبھی کبھی نہ کبھی تھک جاتے ہیں، زندگی کی دوڑ، لوگ، تکالیف، محرومیاں، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب بندہ کہتا ہے اب کچھ نہیں بچا، بس میرا اللہ ہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے، کیا میرے سوا کوئی اور پکارا جاتا ہے؟ اور اگر تمہارا دل کہے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو پکار لوں، تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ گزار لو، تو بس وہ لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ لمحہ ہدایت ہے، وہ لمحہ رشتہ ہے، وہ لمحہ نجات ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے بے چین ہو جائے۔ جو دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے وہ دل کبھی ہار نہیں مانتا۔ دنیا میں اسے تکلیف ضرور ملتی ہے، لیکن اس کا رب اس کی آنکھوں کے آنسو گنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم سجدے میں گرے ہوئے ہو اور دل سے آواز آئی کہ میں تھک گیا ہوں تو جان لو اللہ نے تمہارا سجدہ سن لیا ہے۔ اور اگر کبھی دل چاہے کہ قرآن کھول لو تو کھول لو، اگر دل چاہے کہ مسجد چلے جاؤں تو چلے جاؤ۔ یہ دل کا خیال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے بلایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا اے میرے اللہ، اگر میں کبھی غافل ہو جاؤں تو بھی مجھے نہ بھولنا۔ اور اللہ واقعی ایسا ہے، وہ نہیں بھولتا، وہ بار بار دل میں اپنی یاد ڈال کر ہمیں جگاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، گناہ کرنے کے بعد اگر تمہارے دل میں شرمندگی آئے، اگر تمہیں لگے کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ احساس بھی نعمت ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا گیا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب تمہارے اندر نیکی کی طلب پیدا ہو تو اس طلب کو ضائع مت کرنا۔ یہ دنیا کی سب سے نیاب طلب ہے، یہ وہ طلب ہے جو اللہ خود دل میں ڈالتا ہے، صرف ان بندوں کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سجدے کی توفیق ملتی ہے مگر ان کا دل اللہ کی طرف نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بار بار گناہوں میں دھکیلا جاتا ہے لیکن ان کا دل ہر بار رب کی طرف پلٹتا ہے۔ فرق نیت کا نہیں، فرق دل کے نور کا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے تو بس یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سجدے میں گر کر ایک دعا ضرور مانگنا، اے میرے رب، میرا دل کبھی تجھ سے غافل نہیں ہوا۔ اگر تمہیں یہ بات دل کو لگی ہو تو اس پیغام کو کسی اور کے دل تک پہنچاؤ، شاید کسی کو اپنے رب تک پلٹنے کا راستہ آج تمہاری وجہ سے مل جائے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔